خشوع کی حقیقت حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی خشوع کی حقیقت جو میں سمجھاؤں حضرت کا ارشاد تھا وہ فرماتا کہ جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف التفات اور توجہ کو باقی رکھے. اگر یہ توجہ اور التفات تو ہٹ جائے پھر تازہ کر لے. توجہ رکھی تھی اور میں سامان ایسی غفلت ہو گئی تو پھر توجہ کو تازہ کر, پھر ہٹ جائے پھر تازہ کر, پھر ہٹ جائے پھر تازہ کر. مشق کس کو نہیں کہ ایسی توجہ کو بستہ رکھے کہ ایک سلسلہ باندھا جائے اور ایسے ایک توجہ ہو کہ منقطع نہ ہو. کام کرنے والوں کو یہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے, مشکل سے وہ توجہ ہٹتی ہے, مگر مبتدی کو یہ نہیں ہوتا. مبتدی کو توجہ کو باقی رکھنا چاہیے. اگر ہٹ جائے تو پھر تازہ کر لے, پھر ہٹ جائے پھر تازہ کر لے. جس شخص کی توجہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک حق تعالیٰ کی طرف بالکل بستہ رہی, نہیں ٹوٹی وہ, اور جس کی بارہا ٹوٹی پھر تازہ کر لیا, بارہا ٹوٹی پھر تازہ کر لیا, پھر ٹوٹی پھر تازہ کر لیا, اس کو اور اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ اس کی قدرت میں نہیں تھا. یہ توجہ ہٹے نہ راستے میں, بستہ ٹکی رہے اختیار میں نہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ کاوش نہ کرے کہ میری توجہ ایسی ہو حق تعالیٰ کی طرف کہ ٹوٹنے نہ پائے, کیونکہ اس پر یہ قادر نہیں ہوگا پھر سمجھے گا کہ میں اس کا مکلف ہی نہیں, اور جتنا کر سکتا اس کو چھوڑ دے گا. اس کاوش کا نتیجہ یہ ہوگا جتنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کر سکتا ہے اتنی توجہ بھی یہ نہیں کرے, کہے گا کہ میری قدرتی میں نہیں ہے. ایسی توجہ کہ شروع سے لے کے آخر تک سلسلہ باقی ٹکرایا, توجہ ٹوٹنے نہ پائے, یہ میری قدرت میں نہیں. تو ایک تو میری جتنی کر سکتا اس کو چھوڑ دے گا. پھر یہ حال ہوگا کہ اگر غفلت سے باز آیا جہاں. ایک تھے کہ خشوع کا ترجمہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی محویت اور ایسا استغراق ہو کہ آدمی کو ہوش ہی کس چیز کا نہ ہو, یہ ترجمہ کرتے ہیں خشوع کا. اور اس پر کو کسی نقل کی ہے تو فرمایا کہ یہ محویت اور استغراق غیر اختیاری چیز ہے, اور سوائے نبوت کی کوئی غیر اختیاری چیز یا قرب کرنی پڑتی. قرب کر دیا ہمیشہ اختیاری چیز بنے گی. خواب میں 100 دفعہ درود ہی پڑھے, 100 دفعہ سورہ یاسین پڑھے, سر منہ ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اختیار نہیں. کوئی غیر اختیاری چیز ذریعہ قرب کرنی پڑتی. اور خشوع کا ذریعہ قرب بنایا مانگا کہ خشوع نام ہے اس کام کا کہ جس کو یہ اپنی قدرت اور اختیار سے کر سکتا ہے. محویت اور استغراق کا طاری ہو جانا وہ اختیاری چیز نہیں ہے. مانگا کہ خشوع کا معنی محویت اور استغراق نہیں ہے. خشوع کا کوئی معنی ایسا ہے کہ جو آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے کر سکے. وہ کیا توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا, اور اس کے پھر مختلف راستے ہیں کہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, یا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف سنا رہا ہوں, یا یہ کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں نے کہا حضرت اگر کوئی شخص ہو ایک طریقہ اختیار کرے کہ میں اللہ قرآن شریف پھر ہٹ جائے توجہ, پھر دوسری طرف فرمایا خشوع کے اندر آئیے. فرمایا کہنے کی چیز تو نہیں کیونکہ لوگ غلطی میں مبتلا. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی فقہی مسئلے میں توجہ کر رہا ہے اور عالم نماز کے اندر ہے, یہ بھی خشوع کو مناسب ہے. اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ کا ارشاد کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور لشکر کا انتظام کرتا ہوں. تو نماز میں ہوتا ہوں اور لشکر کا انتظام کرتا ہوں تو مانتا کہ لشکر کا انتظام کرنا نماز کے اندر خشوع کے مناسب نہیں, ورنہ حضرت عمر کی نماز بلا خشوع ہوگی. تو مانا خشوع کا مانا کہ کوئی دین کی کسی چیز کی طرف متوجہ. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرے, مگر دوسری طرف بھی توجہ اگر ہو جائے مسائل کی طرف اس طرح تو خشوع کے خلاف ہے وہ بھی نہیں ہوتا, اور دلیل ساتھ بیان کرے. تو احسان کا ترجمہ, خشوع کا ترجمہ کیا ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کی طرف توجہ رکھے. اگر اس میں دوام نہ ہو, ٹوٹ جائے توجہ پھر تازہ کر لے, پھر ٹوٹ جائے پھر تازہ کر لے. 10 دفعہ ٹوٹی 10 دفعہ تازہ کیا, اور دوسرے نماز ایسی پڑھی کہ شروع سے لے کے آخر تک توجہ بستہ رہی. مشق سے ایسی ہو جاتی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو متعلق سنا کہ فرماتے کہ ایسی ہو جاتی کہ کوئی توڑنا چاہتا تو مشکل ہوتا توڑنا, ایسی ہو جاتی. مگر اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جیسا اس کو ملا ہے. میں تھانہ بھون جا رہا تھا تو رستے میں ہندو دیکھے تو وہ تھے, وہ کوئی مذہبی
اللہ کا نام لینے میں. تو ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ نام تو ایسا جپنا چاہیے کہ جیسا شربت کا قوام مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ دھار ٹوٹتی نہیں. کہنے لگا ایک دوسرے کو کہ ایسی توجہ چاہیے پرمیشور کی طرح کہ دھار نہ ٹوٹے. لگ رہے تو جن لوگوں کو مشق کی وجہ سے یا قوت خیالیہ میں مضبوطی کی وجہ سے ایسی توجہ نصیبوں کو شروع کے سرائے سے آخر تک بستہ ٹک رہی نہیں ٹوٹی بہن میں اس کو، اور جس کی بار بار ٹوٹی پھر تازہ کر لیا، بار بار ٹوٹی پھر تازہ کر لیا، ثواب کے اندر کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس کی قدرت میں اتنا ہی تھا، یہ نہیں کر سکتا. خشوع کی حقیقت یہ ہے. اور یہ فرمایا کہ لوگ کوئی ترجمہ کرتے ہیں خشوع کا استغراق و ماہویت، بالکل غلط، کیونکہ وہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، اور غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف ہی نہیں، نہ اسے قرب حاصل ہوتا ہے، اور خشوع کا مکلف ہے اور اس سے قرب حاصل ہوتا ہے، بعد میں اختیار کے اندر داخل ہے، یہ اختیاری چیز ہے. اور ایک اخلاص ہے عبادت کے اندر، جیسا لنہدینہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہ لام میں ادا ہوا کہ ہمارے لیے مجاہدہ کرے. تو عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ایک کہ وہ عبادت تو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. تو اخلاص بھی ضروری ہے، خشوع بھی ضروری ہے، اتباع طریق بھی ضروری ہے، اور احسان کا لفظ بظاہر سب کو شامل ہے. اس وجہ کہ عبادت کو تو خوبصورت کر، خوبصورت تب ہوگا کہ اللہ کے لیے ہو، شریعت کے قانون کے مطابق ہو، شریعت کے قانون کے مطابق ہو، اور شان ایسی ہو کہ بن دیکھ کے ایسا کریں کہ جیسا ان کو دیکھ کر تمہارا